بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی اختیاری سال اول کا دوسرا سبق پڑھیں گے جو ہے نعت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خلاف پیمبر کسی راہ گزید، جس کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راستہ چنا کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید، وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کلیمی کے چرخ فلک طور اوست، وہ ایسا کلیم ہے کہ آسمان کی چکی جن کا طور ہے، ہمیں نور ہا پرتوے نور اوست، تمام نور ان کے نور کا عکس ہیں۔ درود ملک بر روان تو باد، فرشتوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر ہو، بر اصحاب و بر پیروان تو بعد، آپ کے صحابہ اور آپ کے پیروکاروں پر ہو۔ ان تین اشعار میں سعدی شیرازی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں سے یا کوئی بھی انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور اگلی دنیا میں بھی تباہی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جس راستے کا بتایا ہے ہم اس سے ہٹ کر نہ چلیں، کیونکہ انہی کے بتائے ہوئے راستے میں ہمارے لیے رحمت اور برکت ہے۔ اسی لیے تو اہل ایمان یہ کہتے نظر آتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یعنی اگر ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر ہم صاحب ایمان نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے بالاتر ہے۔ دوسرے شعر میں سعدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ یعنی کلیم اللہ کو اللہ سے بات کرنا تھی تو وہ کوہ طور پر گئے، لیکن دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ جب انہیں اللہ سے ہم کلام ہونا تھا تو اللہ نے معراج کی رات انہیں آسمانوں پر بلایا۔ اس کے علاوہ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ رسالت کے اعتبار سے سب سے آخر میں اس دنیا میں اتارے گئے، لیکن اگر تخلیق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا گیا، اور پھر اس نور کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا، سارے جہانوں کے نور بنائے، یہ زمین و آسمان بنائے، یہ بحر و بر بنائے، یہ شجر بنائے، یہ ندیاں بنائیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے ہے۔ تیسرے شعر میں یہ بتایا گیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ، ان کے پیروکاروں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یعنی اس بات سے یہ آشکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ درود افضل ترین عبادت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں پر درود بھیجتا ہے وہ فضیلت پاتا ہے۔ اب آئیے چوتھے شعر کی طرف۔ نخستین ابو بکر پیر مرید۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں جو مریدوں کے پیر ہیں۔ عمر پھنجے بار پیچھے دیوے مرید، اور حضرت عمر نے شیطان مردود کے پنجے کو مروڑ ڈالا۔ پانچواں شعر۔ خیرت مند عثمان شب زندے دار۔ حضرت عثمان عقل مند اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ چہارم علی شاہ دلدل سوار، اور چوتھے علی علیہ السلام ہیں جو دلدل پر سواری کرنے والے ہیں۔ ان دو اشعار میں خلفائے راشدین کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف مریدوں کے اور عقیدت مندوں کے پیر تھے، اور حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت بہادر، بہت شجاع تھے، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تھے ان کے خلاف یہ جہاد کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عقل مند تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی مخلوق کے درد جاننے کے لیے وہ گشت کیا کرتے تھے، اور ان کے حل کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے رات کے لمحات کو صرف کرتے تھے۔ ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی علیہ السلام کی باری آتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان کی شجاعت کی انہوں نے جگہ جگہ مثال دی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر علم کے شہر تک جانا ہے تو علی سے گزر کر آنا ہوگا۔ اور حضرت علی کی یہاں جو شان بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر جس کا نام دلدل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اجازت دیتے تھے کہ وہ دلدل پر سواری کیا کریں۔ تو اس لحاظ سے ان چاروں صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف آئیے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، اے اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے صدقے، کہبر قول ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان کی بات پر کرنا۔ اگر توبتم رد کنی ور قبول، اگر تو میری دعا کو رد کر دے اور اگر قبول کر لے، منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہوگا۔ اب خلفائے راشدین کے بعد
आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है, और ये आप सभी जानते हैं कि आल रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद हैं, यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी बहनें। तो यहाँ पर ये ज़हन में रखिए कि सादी फरमाते हैं कि अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा की औलाद के सदक़े मेरा ख़ात्मा ईमान पर करना। अब ईमान क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर। तो अगर हम दिल से इस बात का इकरार कर लेते हैं तो हम साहब ईमान हो जाते हैं। और साहब ईमान होना एक इंसान की सबसे बड़ी शान है। जब हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है तो सबसे पहले जो दुआ मांगनी है वो ईमान की सलामती की दुआ मांगनी है। और अगर ये दुआ आले फ़ातिमा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांगी जाए तो यकीनन कभी रद्द नहीं होगी। इसके बाद शायर कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तू मेरी दुआ कबूल करे या ना करे, लेकिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नज़दीक सबसे पसंदीदा, सबसे मकबूल, सबसे प्यारी हस्ती हैं। और अगर किसी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनके वसीले से ये दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि उस दुआ के कबूल होने में यकीनन मेरे लिए कोई ख़राबी हो सकती है। तो ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ कि अगर एक चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो तू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले फ़ातिमा के सदक़े में उसे ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन अगर कोई नेमत मुझे नहीं भी मिलती तो तब भी मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को नहीं छोड़ सकता। अगला शेर है, न दानम खुदामिन सुखन गुयमत। मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ कि वाला थरी जानचेमन गुयमत, कि तू उससे बुलंद है जैसा कि मैं तुझे कह रहा हूँ। अगला शेर, छे वस्फत खुनद सादिये नातमाम। ये हकीर सादी तेरी क्या खूबी बयान करे, अलैकस सलातई नबी अस्सलाम। ए नबी, आप पर दरूदो सलाम हो। इन दोनों अशार में सादी अपने हकीर होने का सबूत देते हैं और कहते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़बान में इतनी सकत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताप नहीं, मेरे लफ्ज़ों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी बारगाह में हदियाए अकीदत पेश कर सकें, वो आपकी नात बयान कर सकें। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खूबियाँ, आपके फ़ज़ाइल मेरी सोच से भी बालातर हैं, लिहाजा मैं हकीर अपनी अकीदतों का इजहार सिर्फ आप पर दरूदो सलाम भेज के कर सकता हूँ। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दरूद ही मेरी ज़िंदगी की बका और मेरी आखिरत की फलाह है। अब आप आइए तमरीन की तरफ। तो पहला सवाल है, शायर के नज़दीक खिलाफ सुन्नत पर अमल करने वाले का क्या अंजाम होता है? तो इस सवाल का जवाब है कि वो लोग जो खिलाफ सुन्नत अमल करते हैं वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा सवाल, दूसरे शेर में कौन सी तलमी है? दूसरे शेर में
کلیمی اور طور 2 تلمیحات ہیں، یعنی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تیسرا سوال، خلفائے راشدین کی کیا کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس میں حضرت ابو بکر کو مریدوں کا پیر کہا ہے، حضرت عمر کو شیطان مردود کا پنجہ مروڑنے والا، حضرت عثمان کو عقل مند اور راتوں کو جاگنے والا، اور حضرت علی کو دلدل پر سواری کرنے والا کہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، بنی فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ بنی فاطمہ سے مراد آل فاطمہ یعنی حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنے آپ کو ناتمام کیوں کہا ہے؟ شاعر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کی فضیلتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کے لفظوں میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکے۔ اس بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حقیر، میں فقیر، آپ کی شان بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے آخری حروف کیا ہیں؟ وصفت، وصفت کا آخری حرف تے ہے۔ گویمت، گویمت کا آخری حرف تے ہے۔ دعوتم، دعوتم کا آخری حرف میم ہے، اور یہ تے میم ضمائر متصل ہیں۔ اگلا سوال، ناخواہد رسید کون سا فعل ہے؟ پوری گردان لکھیے۔ ناخواہد رسید فعل مستقبل ہے۔ اس کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی کہ رسیدن مصدر لیں گے ہم، اور رسیدن مصدر کا آخری نون کاٹ کر باقی جو لفظ بچتا ہے اس سے پہلے خواہد لگائیں تو یہ بنتی ہے، لیکن اگر ہم نے کسی چیز کی نفی کی بات کرنا ہو تو پھر خواہد کے ساتھ شروع میں ہم نون جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ گردان کچھ اس طرح سے بنے گی، ناخواہد رسید، ناخواہند رسید، ناخواہی رسید، ناخواہید رسید، ناخواہم رسید، ناخواہیم رسید۔ اب اس میں ایک چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ تبدیلی رسیدن کا نون کاٹ کے جو باقی لفظ بچا ہے اس میں نہیں آئے گی، بلکہ ناخواہد کا جو آخری دال ہے وہ کاٹ کر ہم وہی علامات لگائیں گے جو ہم نے ماضی مطلق میں لگائی تھیں، یعنی ند، یہ، ید، میم، یم۔ اگلا سوال ہے، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ پیمبر، پیمبران، نورہا، نور، ملک، ملائکہ، اصحاب، صحابی یا صاحب، پیروان، پیرو، دیو، دیوہا، سخن، سخنان۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔